السلام علیکم. ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے. میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں. چلے میرے ساتھ، آج بھی میں ایک کہانی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. 2019 کی بات ہے. لاہور کے گلبرگ علاقے میں عمران اور اس کی بیوی ثنا نے ابھی نیا گھر خریدا تھا. 3 سال کی شادی کے بعد یہ ان کا پہلا اپنا گھر تھا. چھوٹا سا 2 کمرے والا، لیکن انہیں بہت ہی پیارا تھا. گھر پرانا تھا، 1970 میں بنا ہوا تھا. پرانے سٹائل کی کھڑکیاں تھیں، دیواریں تھیں اور ایک سیڑھی جو سیدھی اوپر چھت پر جاتی تھی. عمران ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھا. ثنا گھر میں رہتی تھی. وہ کچھ مہینے پہلے ہی جاب چھوڑ آئی تھی کیونکہ ان کا پہلا بچہ راستے میں تھا. 4 مہینے کا حمل تھا. سب کچھ ٹھیک تھا، زندگی خوبصورت لگ رہی تھی. شفٹ ہونے کے پہلے دن ہمسایوں نے غور غور سے دیکھنا شفٹ ہونے کے بعد ہمسایوں نے گھور گھور کے دیکھنا شروع کر دیا. ایک بڑھیا بیگم پرنین سیدھی آ گئی اور ثنا کا ہاتھ پکڑ لی. بیٹی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ گھر یہاں کچھ عجیب ہے. پہلے جو لوگ رہتے تھے وہ بھی ٹھیک تھے، پھر ایک رات کے بعد سب کچھ بدل گیا. ثنا نے مسکرا کے اس کی بات ایک طرف کر دی. بوڑھیوں کی ایسے باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے. وہ خود بھی تھوڑی سپرسٹیشیس تھی، لیکن عمران سائنٹیفک سوچ رکھتا تھا. وہ ہنستی رہی. پہلی رات کچھ نہیں ہوا، دوسری رات بھی خاموشی رہی، تیسری رات ثنا سوئی ہوئی تھی جب اس نے محسوس کیا کوئی اس کے قریب آ رہا ہے. اس نے سوچا عمران ہوگا. عمران کو رات کو پیاس لگتی ہے، رات کو پانی لینے اٹھتا تھا. اس نے آنکھیں بند رکھیں. اس نے قدم کی آواز جو بستر کے قریب تک آ رہی تھی. آواز آئی، لیکن یہ ٹھیک قدم نہیں تھے. یہ ایک قدم تھا، پھر رک جاتا، پھر ایک قدم، پھر رک جاتا، جیسے کوئی لڑکھڑاتا ہوا چل رہا ہو، جیسے کوئی گھسٹتا ہوا چل رہا ہو. ثنا کی آنکھیں کھلیں. کمرے میں اندھیرا تھا. وہ اکیلی تھی. عمران باتھ روم میں تھا. اس نے آواز دی تھی ابھی. یہ کون تھا؟ اس نے گھبرا کے لائٹ آن کی. کمرہ خالی تھا، لیکن فرش پر لمبے فرش پر ایک گیلی لکیر تھی، جیسے کوئی گیلی چیز گھسٹتی آئی ہو. اور وہ لکیر بستر کے نیچے غائب ہو گئی. عمران نے صبح اس سے سمجھایا، تم پریگننسی میں زیادہ سوچتی ہو، نیند میں دیکھا ہوگا. اس نے خود فرش دیکھنے کی کوشش کی. وہ سوکھ چکی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. عمران کو کچھ نظر نہیں آیا اور ثنا کو لگ بھی گیا شاید سپنا تھا. لیکن اس رات سے ثنا کی نیند اڑ گئی. وہ رات کو جاگتی رہتی اور چھت کو دیکھتی رہتی. 20 دن گزرے، کچھ نہیں ہوا. پھر عمران کا ایک دوست آیا. اس کا نام فرحان تھا. فرحان ایک فوٹوگرافر تھا. نئے گھر کی خوبصورتی دیکھنے آیا تھا. رات کو رکا. وہ 3 دوست باتیں کرتے رہے، کھانا کھایا، ہنستے رہے. رات کے 2 بجے فرحان سپیئر روم میں سو گیا. صبح فرحان اٹھنے پر سیدھا باہر چلا گیا بنا کچھ کہے. عمران نے پیچھا کیا. فرحان ناشتہ کیا؟ اس نے پوچھا. فرحان نے مڑ کر دیکھا. اس کا چہرہ سفید تھا. یار، اس نے دبی آواز میں کہا. وہ روم میں کوئی تھا کیا؟ رات کو ایک عورت، وہ مجھے دیکھ رہی تھی، کمرے کے کونے میں کھڑی. میں نے سوچا کہ
کہ نیند کا وہم ہے۔ میں آنکھیں موند لی۔ پھر اس نے میرے پاؤں کو چھوا۔ عمران نے ہنسنا شروع کیا۔ سپنا ہوگا یار، کیا تم بھی بچوں والی باتیں کر رہا ہے؟ فرحان کی آواز بالکل سیدھی تھی۔ فرحان سمجھ گیا تھا کہ یہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ فرحان دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں گیا۔ عمران نے اب بھی نہیں مانا، لیکن ثنا نے مان لیا۔ وہ جان گئی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ثنا بیگم پروین کے پاس گئی۔ ثنا نے جاتے ہی بات شروع کی۔ بڑھیا نے بتایا کہ یہاں ایک فیملی رہتی تھی، محمود صاحب، ان کی بیوی زارا اور ان کی بیٹی ہنا خوبصورت تھی، 17 سال کی۔ کسی سے پیار کیا تھا، کسی سے جو گھر والوں کو قبول نہیں تھا۔ ایک رات لڑکی گھر سے بھاگ گئی۔ بیگم پروین رکی اور چائے رکھنے چلی گئی اور ساتھ باتیں کرتی رہی۔ بھاگ تو گئی، لیکن جس لڑکے سے ملی وہ برا انسان نکلا۔ اس نے اسے مارا اور چھوڑ دیا۔ لڑکی واپس آ گئی۔ رات کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا۔ باپ نے نہیں کھولا تو میری بیٹی نہیں رہی، یہ کہہ دیا۔ اندر نہیں آنے دیا۔ پھر ثنا کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھر لڑکی وہاں بیٹھی رہی رات بھر۔ صبح وہ نہیں تھی۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں گئی، لیکن بیگم پروین نے اپنی آواز اور دھیمی کی۔ لیکن اس رات کے بعد سے اس گھر میں آوازیں آنے لگیں، قدم کی آوازیں، گیلا پن، جیسے کوئی باہر سے اندر آنا چاہتا ہو، اندر آ بھی جاتا ہو۔ اور جب بھی کوئی نیا آتا ہے وہ انہیں دیکھنے آتی ہے، انہیں جانچنے آتی ہے۔ وہ ابھی بھی وہاں ہے؟ ثنا نے پوچھا۔ بڑھیا نے سیدھے ثنا کو دیکھا۔ ثنا نے عمران کو سب کچھ بتا دیا۔ عمران نے پھر بھی نہیں مانا، لیکن اب کی بار اس نے ذرا زیادہ سوچتے ہوئے منع کیا۔ دیکھتے ہیں، اس نے کہا، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن سب کچھ ہو گیا۔ اس رات ثنا کو بہت تھکن تھی، وہ جلدی سو گئی۔ عمران لیٹ تک کام کرتا رہا لیپ ٹاپ پر۔ رات کے 3 بجے وہ بھی سو گیا۔ جب 4 بجے ثنا کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پنکھا چل رہا تھا، سب ٹھیک تھا۔ پھر ثنا نے دیکھا کمرے کے کونے میں، جہاں اندھیرا سب سے زیادہ تھا، کچھ تھا، جیسے کوئی سایہ، ایک شکل خاموش سی کھڑی، ثنا کو دیکھ رہی ہو۔ ثنا ہلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نہیں ہوئی۔ آواز نکالنے کی کوشش کی، پر آواز بھی نہ نکلی۔ جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ سایہ آگے آیا، قدم بقدم گھسیٹتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، اور ثنا اب دیکھ رہی تھی۔ ایک لڑکی تھی، جوان، گیلے بال، گیلے کپڑے اور خالی آنکھیں۔ وہ آگے آتی رہی، بستر کے پاس رکی اور سیدھا ثنا کے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ثنا کی چیخ نکلی اور اس بار آواز نکلی۔ عمران اٹھا، لائٹ آن کی۔ کونا خالی تھا، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ثنا کے پیٹ جہاں لڑکی نے ہاتھ رکھا تھا، وہاں ایک راؤنڈ ٹھنڈا نشان تھا، جیسے کسی نے آگ والا ہاتھ ادھر رکھا ہو۔ وہ نشان صبح تک رہا۔ ڈاکٹر نے کہا سب ٹھیک ہے، بچہ ٹھیک ہے، ثنا ٹھیک تھی، لیکن وہ سیدھا ڈاکٹر کو کیسے بتاتی کہ ایک روح نے اس کا پیٹ پکڑا تھا۔ عمران اب بھی ریشنل ایکسپلینیشن ڈھونڈ رہا تھا، شاید سپنا تھا، شاید پریگننسی کے ہارمون۔ ثنا نے اس رات کے بعد سے بات کرنا بند کر دیا۔ 3 دن بعد عمران خود اٹھا،
رات کے وقت اپنے آپ بستر سے اسی سیدھا چھت پر جانے والی سیڑھی تک گیا، اوپر چڑھنے لگا۔ ثنا نے آواز دی، وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے سنا نہیں، وہ چڑھتا رہا۔ ثنا نے پیچھا کیا، چھت پر اندھیرا تھا۔ عمران ایک کونے میں کھڑا تھا، دیوار کی طرف منہ کر کے کچھ بول رہا تھا دھیمی آواز میں۔ ثنا قریب گئی تو کہہ رہا تھا، ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ثنا نے اس کے کندھا پکڑا، وہ گھوم گیا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور صرف کالا کالا تھا آنکھوں میں۔ وہ ثنا کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ کسی اور کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ وہ نارمل ہو گیا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ اس رات انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ گھر چھوڑ دیں گے، شفٹنگ کا پلان بنا لیا۔ ایک ہفتے بعد نیا کرائے کا گھر ملنے والا تھا جوہر ٹاؤن میں۔ بس ایک ہفتہ، 7 راتیں، چاہے راتیں گزر گئیں، چاہے راتیں خاموشی میں، جیسے وہ روح جان چکی تھی کہ یہ لوگ جا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کوئی ڈر نہیں، عمران نے کہا۔ دیکھو سب ٹھیک تھا، ہم زیادہ سوچ رہے تھے۔ ثنا خاموش رہی۔ 7ویں رات، آخری رات، صبح شفٹنگ تھی، سب کچھ پہلے سے بندھا ہوا تھا، باکسز ریڈی تھے۔ ثنا اور عمران دونوں لیٹے ہوئے تھے۔ نیند نہیں آ رہی تھی لیکن آنکھیں بند رکھی تھیں۔ اندر ہی اندر خوش تھے کہ کل سے نیا گھر ہوگا۔ رات کو 2 بجے دروازہ کھلا، مین دروازہ جو انہوں نے اندر سے لاک کیا تھا کھلا آہستہ، اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ثنا نے عمران کا ہاتھ پکڑا۔ عمران نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نہیں اٹھ سکا، بستر سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ قدم کی آواز آئی، وہی گھسٹنے والی آواز، دروازے سے گیلری تک۔ پھر دروازہ خود بخود بند ہوا، قدم بند ہوئے، خاموشی۔ پھر ایک آواز آئی، بالکل صاف، بالکل قریب، سیدھا ثنا کے کان کے پاس، واپس مت آنا۔ وہ آواز وہ لڑکی کی آواز تھی، جوان، درد بھری، لیکن اس میں التجا تھی، ڈر نہیں تھا، تھریٹ نہیں تھا، التجا، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو مجھے اکیلا رہنے دو، میرے درد میں شامل مت ہو۔ اور پھر کچھ نہیں۔ صبح وہ گھر سے نکلی، کسی چیز نے نہیں روکا۔ شفٹنگ ہو گئی، عمران اور ثنا جوہر ٹاؤن میں رہنے لگے۔ بچہ پیدا ہوا، بیٹا بالکل ٹھیک، سب کچھ نارمل تھا۔ لیکن ثنا نے مجھے یہ کہانی تب سنائی جب اس کا بیٹا 3 سال کا تھا۔ وہ چائے پی رہی تھی اور اس کی آنکھیں دور کہیں دیکھ رہی تھیں۔ جب وہ ختم ہوئی تو اس نے ایک لمبی سانس لی۔ ایک بات عجیب ہے، اس نے کہا۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ میرے بیٹے نے کبھی کبھی خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا ہے، کہتا ہے وہ سیڈ ہے، کہتا ہے وہ گھر واپس جانا چاہتی ہے پر کوئی نہیں جانے دیتا۔ میرے بیٹے کو اس لڑکی پر ترس آتا ہے، اور تم؟ میں نے پوچھا۔ ثنا کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے بھی اس پر ترس آتا ہے ہنا، اگر وہ وہی تھی، اس کا قصور نہیں تھا، اس نے پیار کیا، اس نے غلطی کی، لیکن کسی نے اسے گھر اندر نہیں آنے دیا، اور وہ ابھی بھی اندر آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ کیا تم کبھی واپس گئی؟ میں نے پوچھا۔ ثنا نے میری طرف سیدھا دیکھا۔ میں کہا تھا واپس مت آنا، تو میں کبھی بھی نہیں گئی۔ یہ کہانی 2021 میں ثنا نے مجھے سنائی تھی۔ میرا دل آج بھی خراب ہوتا ہے جب سوچتی ہوں گلبرگ کی اس گلی میں، اس پرانے گھر میں ایک جوان لڑکی کی روح ابھی بھی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اندر آتی ہے، واپس جانے کا انتظار کرتی ہے، مگر کوئی اسے اندر نہیں آنے دیتا، نہ زندگی میں نہ موت کے بعد۔ کچھ گھر ہوتے ہیں جہاں دیواریں صرف اینٹوں سے نہیں بنتی،
وہ درد سے بنتی ہیں۔ اس گھر کی دیواریں ہنا کے درد سے بنی تھی، اور درد کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر کبھی گلبرگ سے گزرو اور ایک پرانا گھر دیکھے جہاں کوئی نہیں رہتا، دروازے کے سامنے مت رکو، مت سنو، مت دیکھو، اور خدا کے لیے واپس مت آنا۔